السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدین کی نماز کے متعلق یعنی عید اور بقرعید کی نماز کے تعلق سے ہمارے بعض ائمہ کرام کی طرف سے بالخصوص نئے ائمہ کرام کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ مفتی صاحب سہل انداز میں عیدین کی نماز کے طریقے اور اسی طریقے سے تکبیرات وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کو آپ بتا دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ آئیے اس پر ہم مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ واضح رہے کہ ان دونوں نمازوں میں یعنی عید اور بقرعید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ دونوں نمازیں ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ نیت کا آتا ہے۔ نیت کے بارے میں ہم اور آپ بس یہ سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم گھر سے عید یا بقرعید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نیت اور یہ ارادہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی عیدگاہ میں جا کر کے نیت نہ بھی کرے اور صرف اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ دے یا نماز پڑھ لے یا پڑھا دے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نیت گھر سے ہی عید یا بقرعید کی کر کے گیا ہے، تو دل میں جب نیت ہے تو یہی نیت ہماری کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو بہتر ہے کہہ لے، اس کے لیے اس میں اگر سہولت ہو، اگر آسانی سے آرام سے کہہ سکتا ہو تو کہہ لے، اس لیے کہ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ہمارے احباب نیت کرنے میں رہتے ہیں اور ادھر امام کی تکبیرات نکل جاتی ہیں، اس لیے اگر آسانی سے کہہ سکتا ہو تو کہہ لے، ورنہ یہی جو نیت ہم لے کر کے گئے ہیں یہی نیت ہماری کافی ہے۔ اگر نیت کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ تو نیت اس طرح کرے کہ میں 2 رکعت عید الفطر عید الاضحیٰ کے نماز کی نیت کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے اس امام کی اقتداء میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر کوئی اتنا نہ کہہ پائے تو آسانی سے جتنا کہہ سکتا ہو کہہ لے، بس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان دونوں نمازوں میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قرأت سے پہلے ہوتی ہے، ثنا کے بعد قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قرأت کے بعد ہوتی ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی میں پہلے اور بعد والی میں بعد میں، قرأت سے پہلے اور قرأت کے بعد۔ اب آئیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر کہتے ہوئے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نیت باندھ کر ہم ثنا پڑھیں گے، مقتدی اور امام سبھی پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر امام قرأت کرے گا اور مقتدی سنیں گے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے امام قرأت کرے گا، اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں میں امام اور مقتدی سبھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تینوں میں ہاتھ چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ پہلی رکعت میں کیا تھا؟ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینی ہے، اور اس میں چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، 3 تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے تینوں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ تھوڑا فرق ہے، آپ حضرات یاد رکھیں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ اگر کوئی شخص لیٹ سے آیا، دیر سے آیا اور امام کی تکبیریں نکل چکی ہیں تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھ لے اور ثنا پڑھ کر کے تینوں تکبیریں کہہ لے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ تکبیریں کہنے میں امام رکوع میں چلا جائے گا یا پھر امام رکوع میں جانے کے قریب ہے، قرأت ختم ہونے والی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو 3 زائد تکبیریں تو کہنی ہی کہنی ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر امام رکوع میں ہو اور کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ رکوع میں ہی 3 زائد تکبیریں کہہ لے، نیت باندھ کر فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی 3 زائد تکبیریں کہہ لے۔ رکوع کی تسبیح اگر کہہ سکتا ہو، وقت ہو، ابھی امام فوراً رکوع میں گیا ہے اور رکوع کی تسبیح اور تکبیریں بھی کہہ سکتا ہو تو دونوں کہے، اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو پھر رکوع کی تکبیریں یعنی سبحان ربی العظیم چھوڑ دے اور صرف یہ زائد تکبیریں اللہ اکبر رکوع میں ہی کہہ لے۔ یہ فقہائے کرام نے واضح طور پر اس مسئلے کو لکھا ہے۔ بہرحال
تو تکبیریں اس کو کہنی ہی کہنی ہے، اگر کھڑے ہو کر کے موقع ہے تو کھڑے ہو کر کے، ورنہ رکوع میں بھی اگر موقع ملے تو رکوع میں بھی کہہ لے۔ اب اگر کوئی شخص بالکل آخر میں آیا کہ امام اب رکوع سے سر اٹھانے والا ہے، اب اس کو چونکہ رکعت چاہیے تو فوراً وہ رکوع میں چلا جائے، اور تکبیریں اگر نہ بھی کہہ سکے، رکوع میں کچھ لمحہ کے لیے امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو رکعت مل گئی، اب اس کی تکبیریں اس کے ذمے سے ساقط اور معاف ہو جائیں گی، اب اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے تکبیرات کا مسئلہ۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیا اور اس پہلی رکعت اس کی نکل گئی، امام رکوع سے سر اٹھا چکا، پہلی رکعت نکل گئی، تو اب وہ کیا کرے، یعنی دوسری رکعت وہ کس طریقے سے پوری کرے؟ تو اس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پہلے وہ قرأت کر لے، اس کے بعد پھر وہ زائد تکبیرہ کہے، پہلے قرأت کر لے پھر زائد تکبیرہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے، یعنی جب اپنی رکعت پوری کرے تو پہلے قرأت وغیرہ کر لے، اس کے بعد زائد تکبیرہ کہے۔ لیکن پاکستان کے کچھ علماء اور کچھ مفتیان نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اگر ثنا کے بعد زائد تکبیرہ کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے، اس طریقے پر بھی نماز پوری کر سکتا ہے، یعنی پہلے ثنا پڑھے اور پھر زائد تکبیرہ کہے، اس کے بعد پھر وہ قرأت وغیرہ کر کے رکوع کرے، یعنی جس طریقے سے پہلی رکعت جو تھی، یعنی اگر پہلی رکعت جس طریقے سے وہ پڑھتا اسی طریقے سے وہ اس رکعت کو پوری کرے، پہلی رکعت مان کر کے پوری کرے۔ لیکن علامہ شامی وغیرہ نے جو فتاوی میں ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ وغیرہ میں، یعنی تقریباً تمام فقہا اور تمام علماء نے اور تمام فقہ کی اور فتاوی کی کتابوں میں یہی ہے کہ وہ پہلے قرأت کرے گا، بعد میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ بہرحال اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔